من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما وارزقني فهما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی واجب الاحترام گرامی قدر سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور کرم سے یہ الحمدللہ ایک علمی مجلس کے نام سے سلسلہ شروع ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو حضرات اس میں شامل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے ذریعہ نجات بنائے، اور پوری امت مسلمہ کے لیے اس کو ہدایت کا سبب اور ذریعہ بنائے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ آج کی ہماری نشست کا موضوع اور عنوان جو ہے وہ سورہ فاتحہ کے احکام و مسائل ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں 7 مثانی فرمایا ہے اور قرآن عظیم بھی فرمایا۔ مفسرین نے کہا کہ قرآن عظیم سے مراد یہاں سورۃ الفاتحہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے بے شمار فضائل احادیث میں وارد ہوئے ہیں، اور سورۃ الفاتحہ سے متعلق خصوصاً کہ اس سورہ مبارکہ میں شفا ہے، اس کا بھی ذکر احادیث میں ملتا ہے، بخاری میں اور دیگر احادیث کی کتابوں میں اس کا بھی ذکر ملتا ہے۔ اس لیے اس کو سورہ رقیہ بھی کہا جاتا ہے کہ دم کرنے کی، جھاڑ پھونک کی صورت، کہ اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی جسمانی مریضوں کو بھی شفا عطا فرماتے ہیں، اور روحانی مریضوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی اس سے شفا عطا فرماتے ہیں۔ اب جسمانی مریض، حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری شریف میں کہ ایک آدمی کو سانپ نے ڈس لیا تھا، اور جب اس پر صحابی رسول نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو صحت عطا فرمائی، اور دیگر واقعات بھی۔ پھر آگے چلتے جائیں تو اکابرین امت کے اس میں تجربات ہیں، انہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں اس کو ذکر کیا، تاریخ کی کتابوں میں وہ واقعات بھی ملتے ہیں، اور قرآن کو ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ شفا فرما رہے ہیں کہ قرآن پاک میں شفا ہے، جسمانی شفا بھی ہے، اصل تو یہ روحانی شفا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے انسان کے اندر جو روحانی بیماریاں لگتی ہیں، کفر کی، شرک کی، بدعات کی، حسد، بغض، کینہ، یہ اللہ جل شانہ اس کے ذریعے جو ہے اس کو شفا عطا فرماتے ہیں۔ اور خصوصاً سورۃ الفاتحہ کو یہ خصوصیت بھی حاصل ہے کہ اس کا نماز میں پڑھنا یہ ضروری قرار دے دیا گیا، واجب قرار دے دیا گیا کہ نماز میں سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری شریف میں روایت ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورۃ الفاتحہ تلاوت نہیں کرتا۔ لیکن یہاں یہ مسئلہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نمازی تین طرح کے ہوتے ہیں، نمازی تین طرح کے ہوتے ہیں۔ اس کو تھوڑا سا سمجھ رہے ہیں، تھوڑی توجہ کریں گے، اس کو انشاءاللہ مسئلہ پورا واضح طور پر سمجھ میں آئے گا۔ اب ایک نمازی ہے، انفرادی طور پر نماز پڑھ رہا ہے، اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، تیسرا یہ ہے کہ وہ خود امام ہے۔ یعنی یہ کی تین حالتیں ہیں کہ وہ امام ہے، یا مقتدی ہوگا، یا پھر وہ اکیلا نماز پڑھے گا۔ اب اس میں کیا کرنا ہے، تینوں کے بارے میں الگ الگ حکم قرآن پاک میں موجود ہے۔ اگر وہ امام ہے، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ صحیح بخاری شریف میں اس کا شان نزول یہ لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ میں چھپ کر نماز پڑھاتے تھے، کیونکہ کفار کا زور تھا تو چھپ کر نماز پڑھاتے تھے، مختفم بمکہ تھا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تلاوت بلند آواز سے فرماتے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت بلند آواز سے فرماتے تو مشرکین اس کو سنتے تو وہ برا کہتے تھے قرآن کے بارے میں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم ارشاد فرما دیا، وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ أَيْ بِقِرَاءَتِكَ، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز میں اتنی اونچی تلاوت نہ کریں کہ مشرکین اس کو سنیں اور وہ برا کہیں۔ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا أَيْ عَنْ أَصْحَابِكَ، نہ آپ اتنی آہستہ تلاوت کریں کہ آپ کے صحابہ ہی نہ سن سکیں۔ وَابْتَغِي بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، آپ درمیانی آواز سے تلاوت فرمائے، یعنی صحابہ سن لیں اور جو مشرکین دور ہیں وہ آپ کی تلاوت کو نہ سن سکیں۔ تو اس آیت مبارکہ اور اس کے شان نزول سے یہ بات واضح ہو گئی کہ امام کا وظیفہ اور امام کا کام جو ہے وہ قرآن پڑھنا ہے، اور اس سے یہ معلوم بھی ہو گیا کہ پیچھے مقتدیوں کا کام اس قرآن کا سننا ہے، نہ کہ پڑھنا ہے۔ پھر جب انسان جو ہے وہ اکیلا نماز پڑھتا ہے تو اس وقت بھی اس کے لیے تلاوت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ جو قرآن آسان ہے وہ آپ پڑھیں۔ یہ نماز تہجد کے بارے میں آیت نازل ہوئی تھی، اور تہجد کی نماز جو ہے وہ انفرادی پڑھی جاتی ہے۔ تو اس لیے جب انسان اکیلا نماز پڑھے تو اس میں بھی وہ تلاوت کرے گا، قرآن پڑھے گا، سورۃ الفاتحہ پڑھے گا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا، اس کا مطلب یہی ہے کہ یعنی اگر اکیلا آدمی نماز پڑھے تو اس کی نماز بغیر سورۃ الفاتحہ اور اس کے ساتھ ایک سورت ملائے بغیر نماز اس کی نہیں ہوتی۔ اب تیسرا مسئلہ رہ گیا کہ اگر کوئی امام کے پیچھے نماز پڑھے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ وہ میں نے سورہ اعراف کی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں،
وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس آیت مبارکہ کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی۔ مطلب یہ ہے کہ جب نماز میں امام قرآن پڑھے تو امام ہی قرآن پڑھے گا، پیچھے مقتدی خاموش رہیں گے اور اس کو غور سے سنیں گے۔ یعنی امام جب بلند آواز سے تلاوت کر رہا ہو فجر میں، مغرب میں، عشاء میں، تو مقتدی اس کو غور سے سنیں گے، اور جب آہستہ آواز سے تلاوت کر رہا ہو ظہر اور عصر میں تو مقتدی خاموش رہیں گے۔ یہ قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے جو احادیث میں ہمیں ملتا ہے، اس کے میں حوالہ جات بعد میں عرض کروں گا۔ لیکن عام طور پر ہماری یہاں یہ فضا بنی ہوئی ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر جو آدمی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ جو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہے۔ بہت سارے واقعات سامنے ہیں۔ ایک آدمی مجھے ملا، کافی عمر کا تھا، تقریباً 60 سال کے قریب عمر تھی، تو وہ کہنے لگا، بڑا پریشان تھا، کہہ رہے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ میں کہا جی پوچھیں۔ کہتا میں بہت پریشان ہوں، میری ساری زندگی کی نمازیں ضائع ہو گئیں۔ میں کہ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، بھئی کیا مسئلہ ہوا؟ کہنے لگا کہ میں جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، ہمیشہ میں نے نماز پڑھی ہے اور کوشش کرتا ہوں کہ باجماعت ہی پڑھوں۔ اب لیکن ایک صاحب مجھے ملے اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بھئی آپ نماز پڑھتے ہیں امام کے پیچھے؟ تو میں نے اس کو کہا جی بالکل پڑھتا ہوں۔ تو پھر اس نے کہا بھی آپ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں؟ تو کہتا میں نے اس کو کہا بھی نہیں، امام کے پیچھے جب نماز پڑھی جائے تو مسئلہ یہی سنا ہوا ہے کہ پھر امام کے پیچھے فاتحہ اور قرآن نہیں پڑھنا، تو اس لیے میں نے بھی اسی پر عمل کیا۔ تو اس نے کہا بھی آپ کی ساری عمر کی نمازیں ضائع ہو گئی، کیونکہ جو آدمی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا، قرآن نہیں پڑھتا، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو اس میں کہتا میں بڑا پریشان ہوں۔ واقعی جو ایک آدمی نمازی ہو، جس کو نماز کا اہتمام ہو، جو اپنی نماز کو اہتمام کے ساتھ پڑھتا ہو، اگر اس کو یہ پتہ چل جائے کہ بھئی میری فجر کی نماز نہیں ہوئی کسی وجہ سے، تو اس کو بڑی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ بلکہ اگر ہم اسلاف کی طرف جائیں، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کی طرف، تو ان کو تکبیر اولیٰ فوت ہونے کا بڑا افسوس ہوتا تھا۔ تو خیر بہرحال پھر میں نے اس کو تسلی دی اور سمجھایا کہ بھی جب امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہے تو امام کے پیچھے نہ تو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور نہ ہی کوئی اور سورت پڑھنی ہے، امام کے پیچھے قرآن نہیں پڑھنا۔ تو اسی طرح کی فضا بنی ہوئی ہے۔ ہر آدمی ہمارے دوست احباب کو ملتا ہے، جب کوئی جماعت میں وقت لگا کر آتا ہے، نماز کا اہتمام شروع کر دیتا ہے، تو اس کو پکڑ لیتے ہیں، بھئی تیری نماز ہی نہیں ہوتی۔ میں جب 97 میں 4 ماہ لگا کر آیا تو یہ ہمارے دوست ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی قمر صاحب، تو یہ اس وقت جو ہے ان کے خیالات بھی ویسے تھے، تو یہ بھی مجھے کہنے لگے بھائی آپ نے نماز تو شروع کر دی ہے، تو اب ایسا کریں کہ نماز اس طرح پڑھیں کہ نماز ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ آپ نماز بھی پڑھتے رہیں اور آپ کی نماز نہ ہو۔ تو اس کے لیے تحقیق کرے، آپ میرے ساتھ چلے، ایک لائبریری میں مجھے لے گئے اور انہوں نے وہاں کتابوں سے مجھے دکھایا اور بتایا مجھے کہ بھئی آپ کی نماز نہیں ہوتی، جو آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں وہ آپ کی نمازیں نہیں ہوتی۔ میں نے سوچا کہ میں جب نماز نہیں پڑھتا تھا تو مجھے تو یہ کہنے نہیں ہے بھئی آپ نماز پڑھو، اب جب میں نے نماز شروع کر دی ہے تو اب یہ کہہ رہے کہ بھی تیری نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو ہمارے حضرت فرماتے تھے بھئی ہماری محنت تو بے نمازیوں پر ہوتی، تبلیغ والے دیہاتوں میں جاتے ہیں، محلوں میں پھرتے ہیں، گشت کرتے ہیں، سب کو نماز کی دعوت دیتے ہیں، کبھی نماز پڑھا کرو۔ تو ہماری محنت کا میدان تو یہ احباب بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کی محنت کا میدان نمازی ہے۔ ہم لوگوں کو نمازی بناتے ہیں اور یہ نمازیوں کو کہتے ہیں بھی تمہیں نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، تمہاری تو نماز نہیں ہوتی، کہ تم امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے، رفع دین نہیں کرتے، سینے پر ہاتھ نہیں باندھتے، اس لیے تمہاری نماز ہی نہیں ہوتی۔
تو پھر اس وقت الحمدللہ ہم نے پڑھنا شروع کیا، پوچھا، اساتذہ سے پوچھا، تحقیق کرنی شروع کی۔ تو پھر اس کے بعد میں وہاں گیا لائبریری میں ان کے، تو میں نے کہا جی مجھے اب نماز سکھا دیں، تو اب وہ مجھے نماز ہی نہیں سکھاتے۔ نماز، جس کو نماز کا پتہ نہیں ہے، دلائل کا پتہ نہیں ہے، اس کو سکھائیں گے، اور جس کو تھوڑا بہت پتہ ہو تو اس سے بھاگیں گے یہ۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عام طور پر یہ بات سننے میں ملتی ہے کہ جو سورہ فاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، ہر جگہ دعوت چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ حضرات کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو آدمی آپ کو یہ دعوت دے، یا جو آدمی یہ دعوت دیتا ہے، اس کا یہ دعوت دینا اور اس کا یہ موقف جو ہے، یہ اس کی جماعت بھی نہیں ماننے کے لیے تیار، اس کی جماعت بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر میں آپ کو چند ایک حوالہ جات دیتا ہوں۔ یہ آپ کتاب دیکھیں، توضیح الکلام فی وجوب القراءۃ خلف الامام، یہ تقریباً 1000 سے زائد صفحات پر مشتمل کتاب ہے، اور اس کتاب کا موضوع یہ ہے کہ بھئی امام کے پیچھے قرات کرنی چاہیے، امام کے پیچھے قرات کرنی چاہیے۔ لیکن اس میں انہوں نے کیا لکھا ہے، آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس میں انہوں نے کیا بات تحریر کی۔ یہ اس کے صفحہ 71 پر لکھتے ہیں، یہ لکھنے والے جو ہے ارشاد الحق عصری صاحب، ان کے بہت بڑے اہل حدیث حضرات کے بہت بڑے عالم ہیں۔ انہوں نے یہ بات لکھی، کہتے ہیں اس کے برعکس امام بخاری رحمہ اللہ سے لے کر دور قریب کے محققین علماء اہل حدیث تک کسی کی تصنیف میں یہ دعویٰ نہیں کیا گیا کہ دیانت دارانہ تحقیق کے بعد فاتحہ نہ پڑھنے والے کی نماز باطل ہے، وہ بے نماز ہے وغیرہ۔ اس لیے اگر آج بعض حضرات نے جو قدم اٹھایا ہے اسے پیش قدمی نہیں کہا جا سکتا، پھر جماعت کے نامور اور ذمہ دار حضرات میں بھی ان کا شمار نہیں ہوتا۔ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ اپنی جماعت کے بڑے ذمہ دار عالم ہیں، جیسا کہ آپ کو کتاب سے لگ رہا ہے کہ اتنی موٹی کتاب اس موضوع پر لکھی ہے۔ اس میں یہ فرما رہے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ سے لے کر موجودہ دور، ابھی یہ حیات ہے، موجودہ دور کہ محققین علماء اہل حدیث تک کسی کی تصنیف میں آپ کو یہ دعویٰ نہیں ملے گا کہ جو آدمی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اور جو آدمی، جو حضرات یہ کہہ رہے ہیں، ان کی جماعت کے جو بندے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھا کرو، امام کے ساتھ جو ہے وہ بغیر فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی، تو وہ کہہ رہے ہیں آپ کو اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ غیر ذمہ دار بندہ ہے۔ یہ بندہ کیا ہے؟ غیر ذمہ دار آدمی ہے۔ تو بھائی جو آدمی یہ کہے کہ بھئی فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو اس کی بات کو ماننے کے لیے تو اس کی جماعت ہی تیار نہیں ہے، اس کی جماعت اس کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ کہہ رہے یہ بندہ غیر ذمہ دار ہے۔ یہ بندہ کیا ہے؟ غیر ذمہ دار ہے۔ پھر انہوں نے اپنے اکابرین کے حوالہ جات دیے ہیں کہ صرف یہ بات میں ہی نہیں کہتا، بلکہ کہہ رہے ہیں تحقیق الکلام آپ پڑھیں، ان کے بزرگوں کی کتاب ہے، آپ اسے حرف بحرف پڑھ جائیں، آپ فاتحہ نہ پڑھنے والے کو بے نماز اور جہنمی لکھا ہوا کہیں نہیں پائیں گے، کہ جو آدمی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا وہ بے نمازی ہے، اس کی نماز نہیں ہوتی، یہ کہیں نہیں پائیں گے۔ پھر ایک اور کتاب کا حوالہ دیا، خیر الکلام، اس کتاب کا حوالہ دیا، یہ کتاب میرے پاس موجود ہے۔ یہ کون ہے؟ رئیس المحدثین و قدوۃ السالکین و استاذ الاساتذہ، یعنی بہت بڑے عالم ان کے ہیں جن کا یہ حوالہ دے رہے ہیں۔ انہوں نے بھی یہ لکھا ہے، ہمارا تو یہ مسلک ہے کہ فاتحہ خلف الامام کا مسئلہ فروعی اختلافی ہونے کی بنا پر اجتہادی ہے، پس جو شخص حتی الامکان تحقیق کرے اور یہ سمجھے کہ فاتحہ فرض نہیں،
خواہ نماز جہری ہو یا سری، یعنی جس میں بلند آواز سے قرات کی جاتی ہے یا آہستہ آواز سے قرات کی جاتی ہے، اپنی تحقیق پر عمل کرے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوتی، اس کی نماز باطل نہیں ہوتی۔ پھر صفحہ 113 پر لکھا ہے، کہتے ہیں اس کے بے نماز ہونے کا فتویٰ امام شافعی رحمہ اللہ سے لے کر مؤلف خیر الکلام تک، یہ جو کتاب ہے، اس تک کسی ذمہ دار محقق عالم نے نہیں دیا۔ پہلے فرمایا تھا امام بخاری رحمہ اللہ سے لے کر، پھر فرما رہے امام شافعی رحمہ اللہ سے لے کر آج تک محققین علماء اہل حدیث تک کسی نے یہ فتویٰ نہیں دیا کہ جو امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو اس سے آپ کو یہ بات معلوم ہوگی، بلکہ ایک اور حوالہ میں پڑھتا ہوں جس میں یہ فرما رہے ہیں صفحہ 104، اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ فقہ حنفی کا یہ مسئلہ کتنا مضبوط ہے۔ وہ بھی میں بعد میں بتاتا ہوں، آیت مبارکہ اور اس کی تفسیر میں احادیث مبارکہ، پھر احادیث مبارکہ میں جو اس مسئلے کو بیان کیا گیا وہ انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں، لیکن تھوڑا سا آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ مسئلہ کتنا مضبوط ہے کہ امام کے پیچھے ہم فاتحہ کیوں نہیں پڑھتے۔ یہ فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو کہ مجتہد ہیں اور جنہیں تقریباً 5 لاکھ سے زائد حدیثیں یاد ہیں، 5 لاکھ سے زائد احادیث مبارکہ یاد ہے۔ قال احمد ما سمعنا احدا من اهل الاسلام يقول ان الامام اذا جهر بالقراءة لا يجزي صلاة من خلفه اذا لم يقرأ وقال هذا النبي صلی اللہ علیہ وسلم واصحابه الى آخره۔ اس کا ترجمہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم نے اہل اسلام میں سے کسی سے نہیں سنا جو یہ کہتا ہو کہ جب امام جہر سے قرات کرتا ہو اور مقتدی اس کے پیچھے قرات نہ کرے تو اس کی نماز فاسد ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ اب ان کو کتنی حدیثیں یاد ہیں؟ 5 لاکھ سے بھی زیادہ۔ تو ان کو یہ حدیث نہیں آتی ہوگی کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، آتی ہوگی نا، لیکن ان کو اس کا مطلب بھی آتا ہے۔ ان کو صرف حدیث نہیں آتی بلکہ اس کا مطلب بھی آتا ہے، اس لیے فرما رہے ہیں کہ ہم نے اہل اسلام سے کسی سے نہیں سنا کہ امام بھی قرات کر رہا ہے، پیچھے مقتدی بھی قرات کر رہے ہیں، تو ہم نے اہل اسلام میں سے کسی سے یہ نہیں سنا کہ پیچھے مقتدی قرات نہ کرے تو اس کی نماز نہیں ہوتی بلکہ اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ پھر انہوں نے آگے اہل اسلام کی تشریح بیان کی ہے کہ اہل اسلام سے کیا مراد ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر ان کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور تابعین، امام مالک حجاز میں، سفیان ثوری عراق میں اور اوزائی اہل شام میں اور لیث مصر میں۔ ما قالوا لرجل صلى وقرأ امامه ولم يقرأ هو صلاته باطلا، کہ یہ سارے حضرات ان میں سے کسی نے یہ بات نہیں کہی کہ امام تلاوت کر رہا ہے جب اور پیچھے مقتدی اگر فاتحہ نہ پڑھے، تلاوت نہ کرے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ ان میں سے کسی نے یہ بات ارشاد نہیں فرمائی۔ اب اس سے آپ کے ذہن میں خلاصہ آ گیا کہ بھئی یہ تو مسئلہ امت کا گویا کہ اتفاقی اور اجماعی مسئلہ ہے، پوری امت میں اس کا کوئی قائل ہی نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے، قرآن نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ جو آدمی یہ کہتا ہے وہ غیر ذمہ دار ہے، غیر ذمہ دار آدمی کی بات کو نہیں لیا جاتا۔ بچے کوئی سودا کر لے نا تو کہتا ہے یار یہ تو بچہ ہے، اس کے تو کوئی اعتبار ہی نہیں ہے۔ بچے کوئی بات وغیرہ کر لے، آپس میں لڑ لیں، چلو یار چھوڑو بچہ ہے کوئی نہیں۔ تو غیر ذمہ دار حضرات جو ہے۔ اب پھر اس کے بعد جو میں نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ تلاوت کی، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے، بعض حضرات کہہ رہے ہیں جی کتاب سے کھول کے ہی پڑھ دیا کریں تو ذرا بہتر ہے، کتاب تو ماشاءاللہ بڑی وزنی ہے لیکن میں پڑھ دیتا ہوں اس سے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب تعویل قولہ عز وجل وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ،
کہ اس آیت مبارکہ کا مطلب کیا ہے۔ یہ دارالسلام سے کتاب چھپی ہے، یہ سنن نسائی کا یہ باب میں نے بتایا آپ کو، حدیث نمبر 922۔ اس میں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کا مطلب سمجھانے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو، اس کا مطلب کیا ہے، اس کے مطلب سمجھانے کے لیے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لے کر آئے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما جعل الامام لیتم بہ، کہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، اس کی تقلید کی جائے، اس کی پیروی کی جائے۔ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، پس جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، اللہ اکبر، تو تم بھی تکبیر کہو پیچھے، اللہ اکبر۔ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، اور جب وہ تلاوت شروع کر دے فَأَنصِتُوا، تو تم خاموش رہو۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی لفظ استعمال کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں استعمال کیا تھا، فَأَنصِتُوا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، یہاں بھی فَأَنصِتُوا وہی لفظ آ گیا۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے بتا دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کی یہ تفسیر بیان کی ہے کہ جب امام نماز پڑھائے، فرض نماز کی بات ہو رہی ہے، جب امام نماز پڑھائے تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، جب امام قرات کرنے لگے تو تم کیا کرو، خاموشی اختیار کرو، خاموش ہو جاؤ۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد یہ روایت جو ہے سنن کبریٰ نسائی میں نے پڑھی، سنن صغریٰ نسائی سے، سنن کبریٰ نسائی میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور دیگر کتب احادیث میں یہ حدیث مبارکہ جو ہے وہ موجود ہے۔ پھر اس کے بعد سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ میں پڑھتا ہوں صفحہ 335۔ یہ جزء القراءت ہے، تھوڑا سا ساتھی آگے تشریف لے آئے۔ یہ کتاب آپ زیارت کر لیں اس کی، یہ جزء القراءت کتاب ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو تحریر فرمایا ہے، اور انہوں نے اپنی سند کے ساتھ اس میں احادیث کو درج کیا ہے۔ اس کی جلد دوم ہے، صفحہ 335 اور حدیث نمبر 235۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر کا بیان چل رہا ہے، اس میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مفسر قرآن ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں، عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ فی الصلاة فقرأ اصحابہ وراءہ، کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز میں قرات فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تلاوت فرماتے تھے۔ فخلطوا علیہ، تو وہ قرات خلط ملط ہو جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تلاوت کر رہے ہیں، پیچھے صحابہ کرام بھی تلاوت کر رہے ہیں، تو پھر فنزلا، پس یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ فَهَذِهِ فِي الْمَكْتُوبَةِ، یہ آیت جو ہے فرض نماز کے بارے میں نازل ہوئی۔ تو پھر کیا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو تلاوت کرتے تھے، لیکن پیچھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین خاموش ہو گئے۔ تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی، جیسا کہ حنفیہ کا مسلک ہے، کہ بعض روایات میں جن میں یہ ذکر ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں بعض صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تلاوت کی، فاتحہ پڑھی یا دیگر صورتیں پڑھی ہیں، تو وہ اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، بس پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تلاوت فرماتے تھے، پیچھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین خاموشی اختیار فرماتے تھے۔
وہ نماز چاہے سری ہو چاہے نماز جو ہے وہ جہری ہو۔ پھر تیسرے نمبر پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سنن کبریٰ بہقی صفحہ 337۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، وہ فرماتے ہیں عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال فی القراءۃ خلف الامام انصت للقرآن کما امرتا، فرمایا کہ جب نماز پڑھو تو پھر خاموشی اختیار کرو قرات کے لیے۔ کیا اختیار کرو؟ خاموشی اختیار کرو، جیسا کہ تجھ کو حکم دیا گیا۔ وہ حکم کیا ہے؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ حکم دیا گیا۔ اب اس پر اگر تفسیری حوالہ جات کی طرف میں جاؤں تو اس میں آپ کو ایک تو مرفوع احادیث کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا تفسیر بیان کی، وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے میں نے عرض کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے عرض کیا، پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ۔ اگر ہم صحابہ کرام رضی اللہ، اس کے بعد صحابہ کرام میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خصوصیت کے ساتھ، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استقریء القرآن من اربعۃ، بخاری میں روایت ہے کہ 4 آدمیوں سے قرآن سیکھو۔ اس کی تفسیر میں لکھا ہے سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود سے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نام ذکر کیا تو یہ بتلا دیا کہ قرآن کے سب سے زیادہ جاننے والے وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسلم شریف میں روایت ہے کہ میرے علم میں مجھ سے زیادہ کوئی قرآن کا جاننے والا نہیں ہے۔ اندازہ فرمائے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں، اور فرمایا کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ فلاں علاقے میں مجھ سے کوئی زیادہ جاننے والا ہے تو میں اپنی سواری کو جو ہے وہاں جانے تک تھکا دوں اور وہاں جا کر اس سے قرآن کا علم حاصل کر دوں۔ تو شیخ سرفراز خان صاحب صفدر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ ان کی خصوصیت ہے، اور ان کی خصوصیت میں یہ بات ہے کہ یہ قرآن کے علوم کو جاننے میں خلفۂ راشدین سے بھی آگے سبقت لے جا چکے تھے۔ اگرچہ کلی فضیلت جو ہے وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں، ایک ہوتی ہے فضیلت، ایک ہوتی ہے افضلیت۔ یہاں افضلیت کی بات نہیں ہو رہی کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے، یہاں فضیلت کی بات ہو رہی ہے۔ کسی جزوی فضیلت میں کوئی صحابی کسی سے آگے نکل سکتا ہے، لیکن کلی افضلیت کا ہونا اس کے لیے پیمانہ اور معیار اور ہوتا ہے۔ تو یہ بھی فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ امت کا اجماع اس بات پر ہے کہ یہ آیت مبارکہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی، یہ آیت مبارکہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی۔ پھر اس کے بعد اگر تابعین فتاوی ابن تیمیہ میں یہ حوالہ موجود ہے اور دیگر کتابوں میں بھی یہ حوالہ آپ کو مل جائے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے تابعین تبع تابعین سے اگر ہم دیکھیں تو بے شمار تابعین تبع تابعین، اس کی ساری تفصیل اور دیگر حوالہ جات جو ہے وہ آپ کو تفسیر ابن کثیر میں، جز القراءت میں مل جائیں گے، اسی طرح روح المعانی میں، اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر اور دیگر تفاسیر میں آپ کو یہ سارے حوالہ جات مل جائیں گے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرات بھی فرما رہے ہیں کہ یہ آیت کیا ہے، نماز کے بارے میں نازل ہوئی۔ پھر حضرت مجاہد، سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ابراہیم نخعی، امام شابی، امام سدی، یہ حضرات فرما رہے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ فرض نماز کے بارے میں نازل ہوئی۔ اور اسی طرح اس پر الحمدللہ میں نے 90 کے قریب تفاسیر جمع کی ہیں، باحوالہ سند کے ساتھ 90 تفاسیر، اس سے بھی زائد ہیں، لیکن جو میں نے جمع کی ہیں وہ کتنی ہیں؟ 90۔ تو لوگ پتہ نہیں کیسے کہتے ہیں جی فقہ حنفی جو ہے
وہ صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے اور ان کا قیاس ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں؟ بھائی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو فقہ ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ کتاب و سنت پر ہے، اور رائے اور قیاس وہاں ہوتا ہے جب مسئلہ کتاب و سنت میں موجود نہ ہو۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اس وقت اجتہاد کیا جائے گا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اگر اجتہاد ناجائز اور حرام ہے تو پھر آپ ہمیں بتا دیں کہ جو مسئلہ کتاب و سنت میں صراحتاً موجود نہ ہو تو اس میں کیا کریں گے، اس میں کیا کریں گے؟ اس کا اگر آپ جواب ہمیں دے دیں تو آپ کی عنایت ہوگی۔ تو اس کا جواب یہی ہے کہ وہاں قیاس کیا جائے گا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس وقت آپ ہمارا قیاس مان لیں، تو ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم نے آپ کا قیاس ماننا ہے تو ہم کیوں نہ اس کا قیاس مان لیں کہ جس کے قیاس کو پوری امت نے مان لیا ہے اور جس کے قیاس کو مجتہدین نے تسلیم کر لیا ہے، وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ تو اگر ہم تفسیر کے حوالے سے دیکھیں تو قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ سے یہ مسئلہ بالکل واضح ہو گیا کہ امام کے پیچھے قرات نہیں ہے۔ علامہ جساس رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں ایک حکمت یہ لکھی ہے کہ یہاں دو لفظ بیان ہے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ غور سے سنو اور خاموش رہو۔ غور سے سننا کب؟ جب امام جہر سے پڑھے، اور خاموش رہنا کب؟ جب امام آہستہ آواز سے تلاوت کر رہا ہو۔ یہ تو ہو گیا قرآن پاک اور اس کی تفسیر کے حوالہ جات۔ پھر اس کے بعد جو ہے اگر ہم احادیث کی طرف آتے ہیں تو تقریباً 700 کے قریب، کتنی؟ 700 کے قریب احادیث مبارکہ موجود ہے، جس سے یہ واضح طور پر پتہ چل رہا ہے کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی، نہ تو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور نہ ہی کوئی اور سورت تلاوت کرنی ہے۔ جس میں کچھ احادیث میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس میں سب سے پہلے سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے، وہ صحیح مسلم میں صفحہ نمبر 174 ہے، قدیمی کتب خانہ وہاں کے مکتبے سے چھپی ہے، اس کا حوالہ ہے، یہاں اس میں بھی وہ حوالہ موجود ہے۔ اس کا صفحہ نمبر جو ہے وہ 742 ہے۔ اس میں کیا ہے، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، جب وہ تکبیر کہے تم تکبیر کہو، جب وہ قرآن پڑھے تو تم خاموش رہو۔ جیسا کہ تفسیر میں بھی یعنی یہ حدیث مبارکہ پیش کی تھی وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو یہ صحیح مسلم میں اور اسی طرح کتب احادیث میں اور دیگر کتابوں میں، سنن دارقطنی میں، سنن ابن ماجہ میں، اور اسی طرح دیگر احادیث کی کتابوں میں، مسند بزار میں یہ روایت جو ہے یہ موجود ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ یہی حدیث مبارکہ جو ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول، جیسا کہ میں نے اس کی تفسیر میں بیان کیا سنن نسائی کے حوالے سے۔ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، کہ جب امام قرات کرے تم خاموش رہو، آپ اس کو صحیح مسلم میں کیوں نہیں لے کر آئے؟ آپ حدیث ابو موسیٰ اشعری تو لے کر آئے ہیں، لیکن اس حدیث کو کیوں نہیں لے کر آئے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ حدیث میرے نزدیک صحیح ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی حدیث کہ جب امام قرات کرے تم خاموش رہو، ہوا عندی صحیح، یہ حدیث میرے نزدیک صحیح ہے، لیکن میں اس کو یہاں نہیں لے کر آیا، صحیح مسلم میں اس کو نہیں لے کر آیا۔ اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ میں صحیح مسلم میں وہ احادیث لے کر آیا ہوں جس پر امت کا اتفاق ہے کہ یہ صحیح ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو میں احادیث صحیح مسلم میں نہیں لے کر آیا اس کے علاوہ کوئی اور حدیث صحیح ہے ہی نہیں۔ جیسا کہ منکرین حدیث یہ اعتراض کرتے ہیں بھی باقی حدیثیں کہاں چلے گئی، باقی حدیثیں کہاں چلے گئیں؟ تو انہوں نے تو صاف اعلان کیا، امام بخاری رحمہ اللہ نے اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے تو واضح کہا کہ بھئی ہم ان کتابوں میں صحیح احادیث لے کر آئے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کتابوں کے علاوہ جو احادیث ہے وہ صحیح نہیں ہے، یہ مطلب اس کا ہرگز نہیں ہے۔ تو یہ روایت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جیسا کہ میں نے حوالہ صحیح مسلم سے پڑھ دیا۔
اور پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ بھی میں نے حدیث آپ کو سنائی. پھر اس کے بعد یہی روایت جو ہے وہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث نمبر ہے 293. عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قرأ الامام فانصتوا، کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو. جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو. تو ایک حدیث مبارکہ کتنے صحابہ سے؟ 3 صحابہ سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ میں نے آپ کو اس کے حوالہ جات. پھر اس کے بعد جو ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر امام کے پیچھے تلاوت نہ کی جائے تو نماز ہو جاتی ہے. امام کے پیچھے تلاوت نہیں کرنی چاہیے. وہ کیا واقعہ ہے؟ حدیث تو لمبی ہے، مختلف کتابوں میں، سنن طحاوی میں موجود ہے اور اسی طرح سنن کبریٰ بہقی میں موجود ہے اور دیگر احادیث کی کتابوں میں، سنن ابن ماجہ میں بھی موجود ہے، کتاب و احادیث المختارہ سنن کبریٰ بہقی میں بھی یہ روایت موجود ہے. اب وہ حدیث مبارکہ کیا ہے میں آپ کو سناتا ہوں کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام چل رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علیل تھے، تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی طبیعت میں کچھ خفت محسوس فرمائی اور 2 آدمیوں کے سہارے سے مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ سے پیچھے ہٹ گئے. نماز شروع ہو چکی تھی. نماز کے دوران آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. ظاہر بات ہے سورہ فاتحہ یا اس کا کچھ حصہ تو پڑھا جا چکا تھا یقینی طور پر. اب پھر ہوا کیا، جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امامت شروع فرمائی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تھی، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلے سورہ فاتحہ پڑھتے. فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی بقول ان کے. پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے بعد قرات فرماتے. لیکن ایسا نہیں ہوا. حدیث کے الفاظ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فَأَشَارَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم مَكَانَكَ فَاسْتَتَمَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حیث انتہا ابو بکر من القراءت، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرات وہاں سے شروع فرمائی جہاں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت کو چھوڑا تھا. تو اس سے واضح طور پر معلوم ہو گیا کہ امام کے پیچھے اگر نماز پڑھی جائے تو پھر اس کو تلاوت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اگر فاتحہ کے بغیر نماز نہ ہوتی تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نماز بھی نہ ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل ہے، آخری عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تھا جو کہ فقہ حنفی کا مسئلہ ہے. اور امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور صحیح مسلم میں موجود ہے، جو پچھلے لیکچر میں نے اس کے حوالہ جات دے دیے تھے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عمل کو لیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عمل کو لیا جائے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل بھی اہل سنت والجماعت فقہ حنفی کے مطابق ہے. یہ پھر اس کے بعد جو ہے اور بہت ساری احادیث جس میں صراحت موجود ہے. یہ شرح منیر انصاری صفحہ نمبر 159، جلد اول صفحہ نمبر 159. کیا روایت ہے سن لیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث تو آپ نے سنی ہے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. یہ حدیث پوری بھی سن لیں.
یہ حدیث پوری بھی سن لیں تاکہ پورا مسئلہ ذہن میں آ جائے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی رکعۃ فلم یقرأ فیہا بأم القرآن فلم یصلی، کہ جس نے کوئی نماز پڑھی، رکعت پڑھی اور اس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوئی، الا وراء الامام، مگر امام کے پیچھے، یعنی اگر امام کے پیچھے نماز پڑھے تو اس کو فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مرفوعاً بھی موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہی حدیث سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مرفوعاً موجود ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی، الا صلاۃ خلف امام، یہ سنن کبریٰ، یہ کتاب القراءت بہقی میں یہ الفاظ موجود ہے کہ جس نے نماز پڑھی اور سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز، صفحہ نمبر 547، کہ جس نے نماز پڑھی کل صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم الکتاب فہی خداج الا صلاۃ خلف امام، یہ حدیث نمبر 424 ہے کہ جس نے نماز پڑھی اور فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز ناقص ہے، مگر امام کے پیچھے جو فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز کامل ہے۔ اب اس طرح بہت ساری احادیث مبارکہ جو ہے وہ موجود ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ تقریباً 700 کے قریب، کتنی 700 کے قریب احادیث مبارکہ موجود ہے کہ امام کے پیچھے قرآن نہیں پڑھنا، فاتحہ نہیں پڑھنی۔ ان میں سے میں کچھ احادیث آپ حضرات نے سماعت فرمائی، ایک دو میں اور احادیث پھر اس کے بعد سوالات کے انشاءاللہ۔ ایک روایت میں آتا ہے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان لہو امام فقراۃ الامام لہو قراۃ، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا کوئی امام ہے تو امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، مقتدی کو قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر بہت ساری احادیث ہے، سندار قطنی میں ایک روایت ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ روایت ہے، سنن کبریٰ بہقی میں، کتاب القراءت بہقی میں اور دیگر احادیث کی کتابوں میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، پیچھے ایک آدمی نے، صحابی نے جو ہے وہ قرات شروع کر دی، دوسرے صحابی نے اس کو نماز کے اندر ہی منع کرنا شروع کر دیا۔ ایک صحابی قرات کر رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، دوسرے صحابی نے اس کو نماز کے اندر ہی منع کرنا شروع کر دیا۔ جب نماز ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے اور اس کی یا رسول اللہ یہ معاملہ ہوا، میں قرات کر رہا تھا، یہ مجھے روک رہا تھا، تو آپ فرمائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھائی جب تو امام کے ساتھ نماز پڑھے تو تجھے امام کی قرات ہی کافی ہے، تجھے امام کی قرات ہی کافی ہے۔ اس لیے ایک مشہور واقعہ ہے کہ کچھ لوگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہنے لگے جی ہم نے مناظرہ کرنا ہے۔ مناظرہ کس بات پر کرنا ہے کہ بھئی امام کے پیچھے قرات کرنی ہے کہ نہیں کرنی۔ ان کا بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ اس طرح کرو کہ تم اپنے میں سے ایک آدمی مقرر کر لو، اپنے میں سے ایک آدمی مقرر کر لو کہ میں بولوں اور وہ بولے، تاکہ سب لوگ اس کو سنیں اور سب کے لیے بات سمجھنا آسان ہو۔ لیکن آدمی ایسا مقرر کرو جس پر تمہیں اعتماد ہو، جس کی بات تمہاری بات ہو، جس کی ہار جیت تمہاری ہار جیت ہو۔ انہوں نے کہا جی بڑی معقول بات ہے۔ انہوں نے ایک آدمی متعین کیا، جی یہ ہمارا نمائندہ ہے، یہ ہمارا وکیل ہے، اس کی بات یہ ہماری ترجمانی کرے گا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھئی اب تو مناظرے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مسئلہ تو حل ہی ہو گیا، مسئلہ تو حل ہی ہو گیا۔ انہوں نے کہا جس طرح تم نے یہ نمائندہ مقرر کر دیا کہ اس کی بات تمہاری بات ہے، تو اسی طرح ہم بھی امام کو اپنا نمائندہ مقرر کر دیتے ہیں کہ امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے
کہ من کان لہو امام فقراۃ الامام لہو قراۃ، کہ جس کا کوئی امام ہے تو امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے۔ اب اس سے بھی مسئلہ واضح۔ اب دیکھیں مثال، اس کو مثال سے سمجھ لیں کہ بھائی جب ہم ابھی الحمدللہ سب نے عشاء کی نماز پڑھی ہے، تو بھی آپ حضرات نے عشاء کی نماز اذان والی پڑھی ہے یا بغیر اذان کے؟ اذان والی پڑھی ہے نا، تو ماشاءاللہ سب نے اذان دی ہے۔ صرف ایک بندے نے اذان دی اور آپ کہہ رہے ہیں جی ہم نے بھی اذان والی نماز پڑھی ہے، تو آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ جب ایک آدمی اذان دے دیتا ہے تو وہ اذان تمام نمازیوں کے لیے، اچھا اقامت تو سب نے پڑھی ہوگی نا، صرف ایک نہیں پڑھی تھی؟ اچھا بھئی ایک نے اقامت پڑھی تو آپ کی نماز اقامت والی ہوئی کہ بغیر اقامت کے؟ اقامت والی ہوئی نا، کہ بھئی ایک ہی پڑھی ہوئی اقامت سب کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک کا سترہ باقی نمازیوں کے لیے بھی کافی ہوتا ہے۔ اگر امام کے آگے سترہ پڑا ہو تو آپ دوسرے مقتدیوں کے آگے سے گزر سکتے ہیں کہ امام کا سترہ مقتدیوں کے لیے کافی ہے، بخاری میں ہے۔ تو ایک مؤذن کی اذان پورے علاقے کے لیے کافی، ایک مؤذن کی اقامت تمام نمازیوں کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ ایک امام کی قرات تمام مقتدیوں کے لیے کافی ہے۔ تو جب ہم نماز پڑھ کے آئیں گے تو اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے بغیر قرات والی نماز پڑھی ہے، جس طرح ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھی ہم نے بغیر اذان والی نماز پڑھی، بغیر اقامت والی نماز پڑھی۔ حالانکہ نہ ہم نے اذان کہی نہ اقامت کہی، لیکن ہماری نماز اذان اور اقامت والی ہے۔ اسی طرح ہماری نماز جو ہے وہ قرات والی ہے، سورہ فاتحہ والی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب دیکھیں اسی طرح جب ہم ختم قرآن ہوتا ہے رمضان المبارک میں، تو مبارکباد سب نمازیوں کو دی جاتی ہے، صرف امام کو؟ ماشاءاللہ سب نمازی حافظ ہوتے ہیں، سب پیچھے قرآن پڑھتے ہیں پورا؟ بھئی پورا قرآن تو امام ہی پڑھتا ہے نا، پیچھے نمازی تو نہیں پڑھتے، لیکن سب کہتے ہیں مبارک ہو آج ہمارا قرآن ختم ہو گیا، آج ختم قرآن ہے، سب کا قرآن ختم ہو گیا۔ بھئی کیوں؟ سب نے تو نہیں پڑھا۔ بھئی اس لیے کہ امام کا پڑھا ہوا قرآن سب کی طرف سے ہو جاتا ہے، اس لیے امام پڑھتا رہتا ہے اور مقتدیوں کو بھی ثواب ملتا رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہو امام فقراۃ الامام لہو قراۃ۔ ایک بات پھر ایک اور انداز اس مسئلے کو سمجھ لے ذرا۔ جب ہم مسجد میں جاتے ہیں اور جماعت کھڑی ہے، امام رکوع میں چلا گیا ہے، آپ تکبیر کہتے ہیں، قیام کرتے ہیں، تھوڑا سا قیام کر کے رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں اور امام کے ساتھ نماز پڑھ لیتے ہیں، تو بعد میں آپ یہ والی رکعت پڑھتے ہیں یا اس کو آپ رکعت شمار کر لیتے ہیں؟ جو رکوع میں مل جاتا ہے اس کو رکعت شمار کی جاتی ہے نا، اس کی رکعت شمار ہو جاتی ہے۔ بھئی اس نے تو کچھ بھی نہیں پڑھا، اس نے نہ سورہ فاتحہ پڑھی نہ کوئی اور سورت پڑھی، تو اس کی تو نماز ہو گئی، اس کی رکعت تو ہو گئی۔ اگر مقتدی کے لیے ضروری تھا امام کے پیچھے پڑھنا تو پھر اس کی یہ رکعت نہیں ہونی چاہیے تھی، اس کی یہ رکعت نہیں ہونی چاہیے تھی۔ حدیث میں آتا ہے، یہ بخاری میں بھی روایت ہے، بخاری میں روایت ہے، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت ہے کہ وہ مسجد میں آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں تھے، انہوں نے تکبیر کہی اور رکوع کی حالت میں امام کے ساتھ ملے، مسجد میں آئے، صحن میں داخل ہوئے، تکبیر کہی، قیام کیا اور رکوع میں چلے گئے، وہیں رکوع میں چلے گئے اور چلتے چلتے صف میں مل گئے۔ بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مسئلہ پتہ چلا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زادک اللہ حرصا، کہ اللہ تیری حرص کو زیادہ کرے، نیکی کی حرص، کہ تو نے کہا کہ مجھے رکعت مل جائے، تکبیر اولا مل جائے تاکہ اجر اور ثواب زیادہ مل جائے۔ اللہ تیری اس حرص کو زیادہ کرے۔
لیکن دوبارہ ایسا نہ کرنا کہ رکوع میں چل کر جو ہے تم صف میں شامل ہو جاؤ۔ تو اس سے پتہ چلا کہ انہوں نے امام کے پیچھے کچھ نہیں پڑھا۔ اگر ان کی نماز ہوگی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ بھی تو ادا کر، کیونکہ اگر اس کی نماز نہ ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کبھی تو نماز دوبارہ پڑھ لے، تیری نماز نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نماز تو تیری ہو گئی لیکن رکوع کی حالت میں آئندہ چلنا نہ۔ تو بخاری شریف کی اس حدیث سے پتہ چل گیا۔ اور دوسری روایت میں صحیح ابن خزیمہ میں ایک روایت میں مزید وضاحت ہے، وہ میں یہاں ابن خزیمہ یہ ہے، یہ میں آپ کو سناتا ہوں روایت۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ادرک رکعۃ من الصلاۃ فقد ادرکها قبل ان یقیم الامام صلبا، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ایک رکعت نماز کی پا لی یعنی رکوع پا لیا، پس اس نے اس نماز کو رکعت کو پا لیا قبل ان یقیم الامام صلبہ، اس سے پہلے کہ امام اپنی کمر کو سیدھا کرے، امام رکوع سے اٹھ جائے۔ امام کے رکوع سے اٹھنے سے پہلے پہلے جو امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو گیا اس کو وہ رکعت مل جائے گی۔ تو اس نے تو سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اور کوئی سورت بھی نہیں پڑھی۔ اس پر بھی بہت ساری احادیث جس پر میں نے چند حدیث الحمدللہ جمع کی ہیں کہ جس میں یہ واضح ہے کہ جس نے رکوع پا لیا اس نے رکعت کو پا لیا۔ اسی طرح اور دیگر احادیث دلائل وغیرہ موجود ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے، خلفائے راشدین سے اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ الحمدللہ اہل سنت والجماعت احناف کا جو مسئلہ ہے وہ کتاب و سنت کے بالکل عین مطابق ہے۔ اور یہاں یہ بات میں اکثر کہتا ہوں کہ ہماری مجالس میں جو حضرات تشریف لاتے ہیں ان کو اگر دلیل یاد نہ رہے، اگرچہ ظاہر ہے ہر آدمی کے لیے اس کے بس کی بات نہیں کہ اتنے دلائل کو یاد کر لے، تو اس کو اگرچہ دلیل یاد نہ بھی رہے لیکن اس کو کم از کم درجہ یہ ہے کہ یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ ہمارا ہر مسئلہ بادلیل ہے، ہمارا ہر مسئلہ بادلیل ہے۔ کوئی آدمی جب وسوسہ ڈالنے لگے تو اس کو کہے جی میں اگر تو دلیل آتی ہے تو ٹھیک، ورنہ کہے جی میں اپنے مولانا صاحب سے دلیل پوچھ کر آپ کو بتا دوں گا۔ سمجھ آئی؟ تو یہ بات جو ہے یہ یاد رہنی چاہیے کہ ہمارا ہر مسئلہ کتاب و سنت سے الحمدللہ ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس پر کسی نے کوئی سوال کرنا ہے تو وہ پوچھ لیں۔ یہ ہمارا فوکس جو ہے سورۃ فاتحہ پڑھنے یا نہ پڑھنے پہ رہا ہے۔ میں نے کچھ علماء کرام کا جن میں اماموں کا یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یا کچھ اور قابرین میں یہ سنا ہے کہ وہ جو امام قرات کرتے ہیں یعنی کہ فجر والی، مغرب والی اور عشاء والی، اس میں تو نہیں پڑھتے تھے، ظہر اور عصر کی نمازوں میں پڑھ لیتے تھے کیونکہ وہ قرات کے معنی میں نہیں آتا یہاں۔ اور دوسرا جو تیسری اور چوتھی رکعت ہوتی ہے امام کے پیچھے، اس میں بھی یعنی کہ جیسا آپ نے خلق ملک والا حوالہ دیا حدیث پاک کا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو منع فرما دیا تو اس میں ذرا تھوڑا فوکس کر دیا جائے کہ اس یہ درمیانہ راستہ نہیں ہے، صحیح حدیث سے بھی اگر یہ ثابت یہ طریقہ ہے، اگر اس کی کوئی راستہ صحیح نکلتا ہے اس کے باوجود اگر ہم کہیں کہ نہیں ہم نے ہر صورت فقہ حنفی پہ ہی رہنا ہے، اس کی شریعت میں کیا گنجائش ہے؟ اگر دین آپ کو کوئی چیز میں نے ایک اسلامیہ ایم اے اسلامیہ کی بک میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا آخری بات کر کے جناب کا آنسر چاہیں گے قول پڑھا تھا کہ میرا مذہب وہی ہے جو صحیح حدیث ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ کروڑوں کروڑوں رحمت نازل فرمائے، لیکن ہو سکتا ہے ان کے بعد کوئی زیادہ سولڈ چیز آ گئی ہے ان کے ٹائم پہ، تو اگر ہمیں کوئی درمیانہ راستہ اس طرح کی صورت میں مل جاتا ہے تو یہ اس پہ تھوڑا سا خیال بھی
کر دیں گے یہ جو جی میں عرض کرتا ہوں. تیسری چوتھی رکعت اور مین ظہر اثر کے پیچھے بھائی نماز، فرض نماز جب امام کے پیچھے پڑھی جائے، امام بلند آواز سے قرات کر رہا ہو یا آہستہ آواز سے قرات کر رہا ہو، تمام رکعتوں میں خواہ وہ نماز سری ہو یا جہری ہو، امام کے پیچھے قرات نہیں ہے. کتاب و سنت سے یہ بات بالکل واضح ہے، جیسا کہ میں نے دلائل عرض بھی کیے. قرآن پاک میں بھی اور جن احادیث میں ملتا ہے، بعض احادیث میں جو مل رہا ہے کہ صحابہ نے تلاوت کی، ٹھیک ہے نا، وہ پہلے زمانے کی احادیث ہے. پھر بعد میں جب آیت مبارکہ نازل ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا، پھر صحابہ جو ہے وہ خاموش ہو گئے اور نہیں پڑھا کرتے تھے. پھر دوسری بات جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بھئی ہماری تو قرات ہو رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو امام پڑھ رہا ہے تو تمہاری طرف سے وہ قرات ہو رہی ہے، تمہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں. تو جی چاہے جو بھی نماز ہو، تو کیا ضرورت ہے کتاب و سنت کے مخالفت کرنے کی. جی باقی جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ صحیح حدیث میرا مذہب ہے، تو جو حضرات اس کو پیش کرتے ہیں تو پھر ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب فقہ حنفی کا یہ مسئلہ ہے تو وہ صحیح حدیث کے مطابق ہی ہے، نہ کہ یہ فقہ حنفی کا مسئلہ صحیح حدیث کے خلاف ہے. کیونکہ امام صاحب کا تو مذہب ہی صحیح حدیث کو لینا ہے. اس کو اس طرح بھی لیا جا سکتا ہے. بعض کہتے ہیں جی انہوں نے کہا اگر میرا مسئلہ کتاب و سنت کے خلاف ملے تو دیوار پر مار دو، ٹھیک ہے نا. تو ان کا یہ مطلب نہیں کہ میں نے کتاب و سنت کے خلاف مسئلے بیان کیے ہیں. ان کا مطلب یہ ہے کہ تسلی رکھو میرا کوئی مسئلہ کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہے. اس لیے فقہ حنفی کا جو مسئلہ معمول بھی ہے اور فتویٰ جس پر دیا جاتا ہے، کوئی ایک مسئلہ بھی کسی قرآن پاک کی آیت اور کسی حدیث کے خلاف نہیں ہے، کسی صحیح حدیث غیر معارض کے خلاف نہیں ہے. ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں پیش کیا جا سکتا. اچھا جو آیت نازل ہوئی تھی اس میں تو یہ تھا کہ آپ جب قرأت پڑھی جا رہی ہے اس کو سنو، جی ٹھیک ہے. جب دوسری رکعت، تیسری رکعت یا چوتھی رکعت میں یا ظہر اثر میں اس وقت تو قرأت نہیں ہوتی، وہ اونچی سنائی نہیں دے رہی ہوتی، سنائی نہیں دے رہی ہوتی. اس سے یہ میرا مطلب ہے کہ اس میں یہ چیز، ہاں وہ میں نے عرض کیا علامہ جساس رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جو فرمایا تھا کہ وہ فرماتے ہیں اللہ نے دو لفظ یہاں استعمال، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کہ غور سے سنو. غور سے سننا اس وقت ہوگا جب امام اونچی آواز سے تلاوت کر رہا ہے تو اس کو غور سے سنو. تو ظاہر ہے جب غور سے سنے گا تو اس وقت تو لا محالہ نہیں پڑے گا. وَأَنصِتُوا، یہ اس وقت ہے کہ جب امام آہستہ آواز سے پڑھو پھر خاموش رہو، کیونکہ امام کا پڑھنا تمہاری طرف سے ادا ہو رہا ہے. انصتو کے یہ معنی ہاں جی جی اس کی تشریح اگر کرتے ہاں جی. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ جو قرات ہے یہ سورۃ فاتحہ سے بعد والی جو ہم سورت ملاتے ہیں نا اس کے لیے، تو اس لیے سورۃ فاتحہ کا لفظ میں نہیں ہے جہاں خاموش. وہ پہلے ہی میں نے اس کا جواب دے دیا تھا کہ قرات میں سورۃ فاتحہ شامل ہے. قرات سورۃ فاتحہ قرات سے باہر نہیں ہے. اور جو میں نے بتایا تھا کہ اس قرآن نے سورۃ فاتحہ کو سبع مثانی کہا اور قرآن عظیم میں اس کو کہا، تو اس کا مطلب یہی تھا کہ جب کہا جائے بھی قرات کرو یا قرات نہ کرو تو اس سے جو کامل مراد لیا جائے گا وہ سورۃ فاتحہ ہی ہوگا. تو جب کہا جاتا ہے کہ قرات نہ کرو تو اس میں سب سے پہلے جو چیز شامل ہوگی وہ سورۃ فاتحہ ہی شامل ہوگی کہ سورۃ فاتحہ نہ پڑھو، کیونکہ وہ اعظم الجز ہے قرات کا. اچھا حنبلی کے نزدیک اب جب وہ فاتحہ کی قرات کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو تھوڑا سا وقفہ چھوڑتے ہیں، اس میں وہ میرے خیال میں قرات کرتے ہیں شاید، اور پھر اس کے بعد وہ سورت جو ہے وہ پڑھتے ہیں. ہمارے حنفیہ کے نزدیک وہ اس کے ساتھ، ہاں جی، وہ جو ہمارے احناف کے دلائل ہے وہ دلائل میں یہی مسئلہ قوی ہے. یہاں ایک مسئلہ اصولی طور پر ذہن میں رکھیں کہ جو اجتہادی مسائل ہوتے ہیں اس میں یہ اصطلاح چلتی ہے راجع اور مرجوح کی. راجع اور مرجوح، ہم اپنی فقہ کو باقی فقہ کے مقابلے میں راجع سمجھتے ہیں. یعنی فقہ حنفی جو ہے وہ فقہ مالکی، فقہ شافعی اور فقہ حنبلی کے مقابلے میں فقہ حنفی راجع ہے، اور باقی جو فقہ ہے وہ مرجوح ہے. کیا مطلب؟ ہم یہ سمجھتے ہیں
کہ فقہ حنفی دلائل کے اعتبار سے دوسری فقہوں سے زیادہ مضبوط اور راجح ہے. اس لیے تو جو چیز راجح ہو اس پر عمل کرنا چاہیے، جو چیز ناسخ ہو اس پر عمل کرنا چاہیے. اس اعتبار سے ہم اپنی فقہ کو لیتے ہیں کہ یہ دلائل کے اعتبار سے قوی اور مضبوط ہے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.